سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور دنیا میں سب سے بڑا اعزاز انبیاء کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ اکرام کا ہے، کیونکہ صحابی ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ صحابی کوئی اپنی مرضی سے نہیں بنتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی صحابی، کہ اللہ نے میرا انتخاب کیا، پھر میرے لیے صحابہ کا انتخاب بھی رب نے خود کیا۔ سیدنا امیر معاویہ نبی کے صحابی ہیں، تو مطلب کیا ہوا کہ امیر معاویہ کا انتخاب رب نے خود کیا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل و مناقب قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے ہیں۔ کاتبین وحی کا مطلب ہے جو وحی نازل ہوا کرتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لکھوایا کرتے تھے، ان میں سے ایک نام امیر معاویہ کا ہے۔ اور کاتبین وحی کی شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، کہ یہ وحی لکھنے والے جو ہاتھ ہیں، یہ ہاتھ بڑے چمکنے والے ہیں۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ دعا دی، اللہ معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ ایک موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں سب سے بڑا حوصلے والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ امیر معاویہ ہے۔ آج لوگ سیدنا امیر معاویہ کی ذات اقدس پہ تنقید کرتے ہیں تاریخ کو بنیاد بنا کے۔ یاد رکھنا سیدنا امیر معاویہ تاریخی شخصیات میں سے نہیں ہے، بلکہ امیر معاویہ قرآنی شخصیات میں سے ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب قرآن سے دیکھیں۔ امیر معاویہ کو سمجھنا ہے، رب کا قرآن پڑھو، نبی کا فرمان پڑھو، تمہیں امیر معاویہ اور باقی صحابہ تمہیں سمجھ آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 1200 سے زائد آیات کے اندر اصحاب رسول کی شان کو بیان فرمایا۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، صحابہ کامیاب ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، صحابہ ہدایت والے ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، صحابہ پکے سچے مومن ہیں۔ کہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں میں صحابہ سے راضی، صحابہ مجھ سے راضی۔ ان ساری آیات کے باوجود اگر کوئی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پہ تنقید کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے، توہین کرتا ہے تاریخ کو بنیاد بنا کے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسے رب کے قرآن پہ اعتبار اور اعتماد نہیں ہے۔